بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم. عموماً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم نے پہلے ویڈیو بنائی تھی تعارفی، اس کے بعد ہم نے پھر درس قرآن کی پہلی صورت کا درس ہم نے دیا، اس میں سمجھنے اور سمجھانے کی کوشش کی کہ سورہ فاتحہ جو پہلی صورت قرآن کی، اس میں اللہ تعالیٰ نے ہم سے کیا چاہتا. الحمدللہ لوگوں نے پسند کیا. میری کیا حیثیت لیکن جو میں پڑھ رہا ہوں وہ تو اللہ کی کتاب ہے، اس کا بڑا بلند مقام ہے. اگر ہم سمجھے تو ہمیں سمجھ میں آ گیا تو اللہ کی کتاب کا بڑا بلند مقام ہے. الحمدللہ ہماری کیا حیثیت اس کتاب کے مقابلے میں. بس یہ ہے کہ ہم ایک طالب علم کی حیثیت سے اسے پڑھتے ہیں، سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور بہت سے علماء کرام سے ہم اس سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، پوچھ بھی لیتے ہیں. کچھ چیزیں ہمیں سمجھ میں نہیں آتی ان سے پوچھ بھی لیتے ہیں، اور پوچھنا بھی چاہیے. کچھ سمجھ میں نہ آئے تو اس سے پوچھ لینا چاہیے. الحمدللہ آج اللہ کے فضل اور اس کی رحمت سے سورہ بقرہ جو قرآن عظیم کی دوسری صورت ہے، اس کا نام بقرہ اس لیے رکھا گیا ہے کہ اس میں گائے کا ذکر ہے. بقرہ کہتے ہیں گائے کو، تو آگے چل کے اس میں گائے کا ذکر آئے گا، اس لیے اس کا نام سورہ بقرہ ہے. اور یہ مدنی صورت ہے، حجت الوداع کے موقع پر تقریباً زیادہ تر نازل ہوئی ہے. اور یہ کچھ اس میں مدنی بھی ہے، کچھ اس میں مکہ میں بھی آیتیں نازل ہوئی ہیں، کچھ مدینہ میں نازل ہوئی ہیں. زیادہ تر مدینہ میں بعد ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے، تو وہاں آپ کی ملاقات یہود و نصارہ سے ہوئی، اہل کتاب جنہیں کہا جاتا ہے. تو زیادہ تر واقعات اس میں انہی کے ذکر زیادہ ہوگا. اور اس کے پہلے رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ نے پہلے اہل ایمان کا ذکر کیا ہے، اور 5 آیتوں میں، اور 2 آیتوں میں کافرین کا ذکر کیا. تو اس کے بعد آخری 13 آیتیں جو ہیں، ٹوٹل 20 آیتیں ہوں گی اس رکوع کے اندر، اور 13 آیتوں میں منافقین کا ذکر کیا ہے، جو مدینہ میں جن کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اور صحابہ کرام کے خلاف انہوں نے سازشیں کی، اور وہ سازشیں چلتے آج تک بھی ہو رہی ہیں اور ہوتی رہیں گی قیامت تک. یہ تینوں گروہ ہمیشہ رہیں گے، اہل ایمان کا گروہ اور کفار کا گروہ اور وہ گروہ جو منافقین کا گروہ. تو انشاءاللہ تعالی ہم آج اہل ایمان اور کفار کے بارے میں 7 آیتوں کو سمجھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ.
الف لام میم حروف مقطعات ہیں، اور ان کے بارے میں رحمت اللہ عالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کوئی معنی بیان نہیں کیے. مستند روایت نہیں ہے کوئی ایسی جس سے ان کے صحیح معنی سامنے آ جائیں. لہذا ہم بھی یہی سوچتے ہیں کہ ہم جو ہے ایمان لاتے ہیں، یہ اللہ کی کتاب کا حصہ ہے اور اس کتاب یہیں سے شروع ہوئی ہے. بہرحال اس میں اگر کوئی ایک صاحب یہ کہیں کہ اس کے معنی یہ بنتے ہیں تو ایک رائے ہو سکتی ہے، وہ دین کا حصہ نہیں ہو سکتا. مثال کے طور پر میں اپنی ایک رائے پیش کرتا ہوں، میں کہتا ہوں الف کے معنی اللہ، لام کے معنی میں لا الہ الا اللہ، اللہ لا الہ الا ہو، اور میم کے معنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میری رائے ہے، یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ دین کا کوئی حصہ ہے. رائے کوئی بھی دے سکتا ہے، ایک رائے ہے، وہ ضروری نہیں ہے کہ اس کو صحیح سمجھا جائے یا اسے غلط بھی ہو سکتا ہے، مگر ایک رائے میری کہ اللہ وہ ہے جسے اللہ کا اللہ لا الہ الا اللہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محمد اللہ کے رسول ہے. یہ ایک میری رائے ہے. اس کا فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہی وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے. یعنی دنیا کی تمام کتابیں، دینی کتابوں کی بات کر رہا ہوں، دنیا کی کتابوں کی عام کتابوں کی بات میں کر نہیں رہا، کیونکہ میں تو ذکر کر رہا ہوں دین کا، اللہ کے دین محمدی کا ذکر کر رہا ہوں. یعنی دین محمدی اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور بالکل خالصتاً اللہ کی جانب سے منزل من اللہ دین ہے دین محمدی. آج کا ہمارا فرقہ وارانہ دین نہیں، جو ہم نے فرقے بنا لیے، مسلک بنا لیے، مکاتب فکر بنا لیے اور جماعتیں بنا لی اور کہہ دیا کہ اس جماعت میں آ جاؤ، جماعت سے باہر چلے جاؤ گے، دائرہ اسلام سے خارج ہو جاؤ گے. یہ ہماری اپنی رائے ہے، اس میں کوئی تعلق نہیں ہے دین. دین تو وہی ہے جو اللہ نے بنا کر رحمت اللہ عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا، اور رحمت اللہ عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے صحابہ کرام کی جماعت حقہ، جو آج نہیں ہے پہلے تھی اس دور میں جماعت حقہ، جن کو اللہ تعالیٰ نے کہا رضی اللہ عنہم ورضوا. تو بات ہو رہی تھی ذالک الکتاب لا ریب، یعنی یہی وہ کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور بھی کتابیں دنیا میں دین کے بارے میں کوئی کتاب لکھی جائے گی تو اس میں شک ہو سکتا ہے، کوئی سی بھی کتاب ہو وہ اللہ کی کتاب کے مقابلے میں نہیں ہو سکتی. اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء کی آیت نمبر 82 میں فرمایا افلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا. یہ لوگ قرآن میں غور کیوں نہیں کرتے؟ اگر یہ اللہ کی کتاب نہ ہوتی، غیر اللہ کی طرف سے ہوتا، تو اس میں بے شمار اختلاف پاتے. اس کا مطلب ہے اللہ ہی کی وہ کتاب ہے جس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، جس میں فرقہ بندی نہیں ہے، اور جس کے آنے کے بعد نفرتیں ختم کرنے کے لیے کتاب آئی، بھائی کو بھائی سے ملانے کے لیے کتاب آئی. اور جب یہ کتاب آ گئی تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی جماعت تیار ہو گئی. تو دنیا میں سب سے بہترین جماعت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی جماعت. صحابہ کی ڈیفینیشن سب کو پتہ ہے، عام سی. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو شخص بھی مجھ پر ایمان لایا اور ایمان کی حالت میں اس نے انتقال کیا، وہ میرے صحابہ میں سے ہے. یعنی وہ صحابہ کرام کی جماعت میں آ گیا، تو ان سے اللہ پاک راضی ہو گئے، وہ اللہ سے راضی ہو گئے. یعنی ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب ہے اس میں کوئی شک نہیں. باقی اس کے علاوہ جو بھی شخص کتاب لکھے گا اس میں شک ہو سکتا ہے، اس میں اختلاف ہو سکتا ہے، اس میں غلطی کے امکان ہو سکتے ہیں، سوائے کتاب اللہ کے قرآن عظیم. آگے فرمایا ھدی للمتقین، یہ اس کا ترجمہ عام طور پہ کیا جاتا ہے جیسا کہ وہ ہے نظر آ رہا ہے کہ ہدایت ہے متقین کے لیے. اب اگر میرے جیسا گناہ گار شخص یہ سوچے کہ تو متقین کے لیے ہدایت ہے تو میرے لیے اس میں کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا، میں تو گناہ گار بندہ ہوں. تو پھر میں کتاب کو ہاتھ بھی نہیں لگاؤں گا ڈر کے مارے کہ نہیں بھائی تو متقین کے لیے ہدایت ہے، میرے لیے تھوڑی ہے، میں تو گناہ گار بندہ ہوں. تو پھر کیا ہوگا؟ بات سمجھ میں پھر نہیں آئے گی، اور جو مقصد ہے کتاب کا وہ فیل ہوگا. کامیابی کیا ہے؟ اگر اس کا ترجمہ صحیح معنوں میں یہ کیا جائے کہ تقویٰ اگر حاصل کرنا ہے تو اللہ کی کتاب کو کھول لو، اور اس میں پورے اللہ نے بتا دیا ہے کہ تقویٰ کس طرح سے حاصل ہوتا ہے، کیا اعمال کرنے پڑتے ہیں اور کیا کن اعمال سے بچنا پڑتا ہے. اوامر اور نواہی، اوامر پر عمل پیرا ہونا اور نواہی سے حد الامکان بچنے کی کوشش کرنے کا نام دین اسلام، دین محمدی. یعنی آپ کو اگر تقویٰ حاصل کرنا ہے تو اللہ کی کتاب کو کھولنا پڑے گا
اس کی آیات میں غور و فکر کرنا پڑے گا، تدبر کرنا پڑے گا. اس کے بعد کیا ہوگا؟ ہمیں تقوی حاصل ہو جائے گا. یعنی تقوی جو اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ تقوی کیا ہے، وہ تقوی ہمیں حاصل ہو جائے گی. اور وہ تقوی کا سب سے اہم ستون کیا ہے؟ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ. یعنی سنت جو ہے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، ان کا طریقہ، جب ہم اس پر عمل کریں گے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ تقوی شمار ہوگا. آگے فرمایا الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ متقی وہ لوگ ہوں گے جو غیب پر ایمان لاتے ہیں. غیب پر ایمان یعنی بہت سی چیزیں ہیں. مثال کے طور پر اللہ کی ذات، وحی، جنت، دوزخ، فرشتے، ملائک، عذاب قبر اور آخرت، حشر کا میدان، جنت، دوزخ، یہ جب سب کچھ جو ہے یہ غیب ہے. ہمارا اس پر یقین ہے. حالانکہ ہم نے دیکھی نہیں یہ چیزیں، نہ اللہ کسی نے دیکھا، نہ رحمۃ اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کسی نے، لیکن یہ غیب ہے. ہمارا یقین اور ایمان ہے کیونکہ اللہ کی کتاب میں ہم نے پڑھا ہے تو ہمارا ایمان بنتا ہے. کیونکہ دیکھیں ایمان بنے گا کیسے؟ ایمان قرآن سے ہی بنے گا. کیونکہ اللہ نے بتایا ہے کہ یہ ہم نے انسان کے لیے بنائی ہے، اور خاص طور پہ ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے ہیں اللہ پر، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے ہیں. تو ایمان بنے گا کس سے؟ اللہ کی کتاب سے. اب ہمیں اگر اللہ کو جاننا چاہتے ہیں ہم، تو ہم قرآن کھولیں گے، پتہ چلے گا اللہ کی عظمت، اللہ کی شان کیا ہے، اس کی کبریائی کیا ہے. اس طریقے سے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم ان کی عظمت کو پہچاننا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ اللہ کی کتاب میں دیکھنا پڑے گا کہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور شان کیا ہے. تو قرآن سے ہمیں پتہ چل جائے گا رحمت للعالمین کا مقام. اس طریقے سے آخرت کیا ہے، فرشتے کیا ہیں. فرشتے نہیں نظر آتے لیکن ہیں. ہمارا یقین ہے کہ ہاں اللہ تعالیٰ تو محتاج کسی چیز کا بھی نہیں ہے، لیکن فرشتے اللہ نے بنائے ہیں ہمارے لیے، ہماری مدد کے لیے، ہماری رحمت برسانے کے لیے ہم پر، اور ہمیں صحیح راستے پر چلانے کے لیے، ہماری مدد کرنے کے لیے اللہ نے فرشتے بنائے ہیں. اسی طریقے سے آخرت، ہمارا یقین ہے اس بات پر. ہمارا یقین ہے کہ اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے، بڑا کیا، جوان کیا، بالغ کیا، اور پھر بوڑھا کر دے گا، اور اس کے بعد ہماری موت آ جائے گی. تو کیا آگے زندگی ختم ہو جائے گی؟ نہیں، بلکہ زندگی تو، اصل زندگی تو موت کے بعد ہی شروع ہوگی، جسے قرآن نے جگہ جگہ بیان کیا کہ آخرت کیا ہے، آخرت میں کیا ہوگا. موت آئے گی، اور موت کے بعد جب موت آئے گی تو اسی وقت اس کو پتہ چل جائے گا کہ فرشتے کس قسم کے سامنے آ رہے ہیں. فرشتے دو قسم کے ہوں گے. ایک تو وہ فرشتے ہوں گے جو کہیں گے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے نفس مطمئنہ چل، اے اللہ کے بندے، اے روح پیاری روح تو چل، اللہ تعالیٰ سے راضی تو اللہ سے راضی، اور تو اللہ کے اس مقام پر پہنچا جس کا تجھے حق حاصل ہے. اللہ تعالیٰ کی فرمان برداری کرنے کی وجہ سے، اس بنا پر اللہ تعالیٰ نے تجھے بڑے بلند، یعنی جنت الفردوس عطا فرما دی. اللہ تعالیٰ نے اس سے اچھی کوئی نعمت زمین و آسمان میں کوئی نعمت ہے ہی نہیں، جنت. اور پھر اس کو یقین آ جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے راضی ہو گئے ہیں، اور یہ بڑی کامیابی ہے. ایک اور بات ہے، ایک ایسے فرشتے بھی آئیں گے جو گرز ہاتھ میں لے کر آئیں گے، بڑی بھیانک شکلیں ہوں گی، اور وہ بڑا برے طریقے سے مار کے پیٹ کے جان نکالیں گے اور کہیں گے بدبخت چل اللہ کے پاس، چل جہنم کی طرف، کیونکہ تو نے ساری زندگی اللہ کی نافرمانی کی. تو یہ یقین اور ایمان کہاں سے آئے گا؟ قرآن عظیم سے، غیب پر ایمان لانا. آگے فرمایا وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، وہ صلاۃ بھی قائم کرتے ہیں. جو متقی لوگ ہیں وہ صلاۃ بھی قائم، یعنی صلاۃ خالی یہ نہیں ہے کہ ہم نے اذان ہوئی، ہم نے وضو کر لیا، نماز پڑھ لی تو ہم نے صلاۃ قائم کر دی. نہیں، صلاۃ قائم کرنا اسے نہیں کہتے. یہ تو ایک سلام ہم نے ادا کی ہے، اب اسے قائم رکھنا. یہ میں نے فجر کی نماز پڑھی اور فجر سے لے کے ظہر تک میں نے اسے قائم و دائم رکھا، اسے کہتے ہیں اقیم الصلاۃ. میں نے کوئی گناہ نہیں کیا، کوئی نافرمانی نہیں کی، کوشش کی تمام گناہوں سے بچنے کی، اور اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کی کوشش کی، اور اللہ کے بتائے ہوئے نیک کاموں پر عمل کرنے کی کوشش کی. تو یہ ہے اقیم الصلاۃ. اور آگے فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور وہ لوگ اللہ کی راہ میں اپنے ہمارے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرتے ہیں. مال اللہ نے کہا ہمارا دیا ہوا ہے، ہم نے مال ہمارا ہے، ہم نے تمہیں دیا ہے، تمہارا اس میں کوئی کمال نہیں. اگر کسی کے پاس کوئی مال آ جائے تو وہ یہ سمجھے کہ میں نے اپنے ہنر سے، اپنے اس سے کمایا ہے، تو یہ غلط فہمی ہے. جیسا کہ قارون نے کہا تھا کہ میں نے اپنے ہنر سے مال کمایا. تو یہ مال جو بھی حاصل ہوتا ہے، جو بھی فضل حاصل ہوتا ہے، رحمتیں حاصل ہوتی ہیں، وہ اللہ کی خاص رحمت سے حاصل ہوتی ہیں. انسان کا اس میں کوئی کمال نہیں ہے. کوئی بھی اچھی کام، کوئی بھی نیک کام، کوئی بھی رحمتیں جو حاصل ہوتی ہیں
وہ جیسے اللہ تعالیٰ نے آیت میں فرمایا ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ، جو کچھ تم پر مصیبت، جو کچھ تم پہ فضل اور رحمت نازل ہوتی ہے اللہ کی خاص طرف سے پہنچتی ہے، اللہ کی رحمت سے پہنچتی ہے، اللہ کے فضل سے پہنچتی ہے۔ وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک، اور جو کچھ بھی تم پر برائی آتی ہے وہ تمہارے اعمال کا نتیجہ ہوتی ہے، تمہارے نفس کی وجہ سے حاصل ہوتی ہے۔ کہ سمجھ لو جب بھی کوئی برائی آئے تو غور کر لو، اپنی گریبان میں جھانک لو اور اس پر غور و فکر کرو کہ تو نظر آئے گا کہ مجھ سے یہ غلطی ہوئی جس کی وجہ سے یہ مصیبت مجھ تک پہنچی۔ اب سمجھ میں آ گئی بات کہ اقیم الصلاح کا مطلب خالی نماز پڑھنا نہیں ہے، بلکہ نماز جو ہم نے ادا کی، جس کیفیت میں ہم نماز کی شکل میں ہم جس کیفیت میں تھے، وہ کیفیت ہماری ظہر تک برقرار رہی، ظہر سے عصر تک، عصر سے مغرب، مغرب سے عشاء، اور پورے 24 گھنٹوں میں ہم اللہ کے بندے بنے رہے۔ یہ ہے اقیم الصلاح۔ اور وہ مال جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے عطا کیا، اس میں ہمارا کمال نہیں تھا، وہ اللہ کا تھا، ہم نے وہ اللہ کی راہ میں، اللہ کے بتائے ہوئے راستوں میں خرچ کیا، اپنے اہل و عیال پر خرچ کیا، اپنے ماں باپ پر، اپنے بہن بھائیوں پر، اور غریب مسکینوں پر، جیسے مال کے بارے میں بہت سی آیتیں ہیں، وآتوا المال علی حبہ ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب۔ تو یہ کئی باتیں ذکر کی گئی ہیں کہ مال کو اس طرح سے خرچ کرو، اور اسی طرح خرچ کرنا چاہیے، کیونکہ سوال بھی قیامت میں یہی ہوگا کہ مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا۔ تو مال خرچ کرنا بھی، یہ بھی اللہ تعالیٰ کے بندوں کی ایک شان بیان کی گئی ہے کہ اللہ کے بندے مال کو جمع نہیں کرتے، گن گن کے نہیں رکھتے۔ جیسے کہ آیت میں فرمایا اللہ تعالیٰ نے الذی جمع مالا وعددا، مال کو جمع کرتے اور گن گن کے رکھتے۔ یحسب ان مالہ اخلدہ، وہ یہ گمان کرتا ہے کہ مال اسے ہمیشہ باقی رکھے، حالانکہ مال فیل چیز ہے، ناکام چیز ہے۔ مال کوئی اتنی بڑی چیز نہیں ہے کہ جو اعمال بن کے ہمارے ساتھ قبر میں جائے یا آخرت میں ہمارا ساتھ دے، نہیں۔ ہاں اگر اللہ کی راہ میں خرچ ہوا ہے تو وہ نیک اعمال کی شکل میں ہمیں اس کا اجر عظیم اللہ تعالیٰ عطا فرمائے۔ آگے فرمایا والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، وہ لوگ جو ہم نے نازل کیا ہے اس پر ایمان لاتے ہیں، وما انزل من قبلک، اور جو ہم نے قرآن اور یہ حدیثیں نازل کی ہیں اور اس سے پہلے جو کچھ بھی نازل ہوا ہے، اللہ کی کتابیں نازل ہوئی، مختلف انبیاء کرام پر کتابیں اور صحیفے نازل ہوتے رہے، جیسا کہ زبور، انجیل، تورات اور انجیل، یہ مختلف کتابیں انبیاء کرام پر نازل ہوتی رہیں۔ اور جب وہ نبی چلے آتے تھے تو امت جو ہے ان میں سے کچھ لوگ جو ہے وہ اللہ کی کتاب میں گڑبڑ کر دیتے تھے، اس کو تبدیل کر دیتے تھے، تو اللہ تعالیٰ پھر ایک نئی کتاب لے آتے تھے، نئے نبی کو بھیجتے تھے۔ پھر آخر میں ایسا ہوا کہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا گیا، اور ان کے ساتھ آخری نبی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا نزول اور آخری کتاب قرآن عظیم کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا۔ تو رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ قیامت تک کے نبی ہیں اور آخری نبی ہیں، اور تمام پوری کی پوری کائنات کے نبی ہیں، جن و انس پر نبی ہیں، اور رحمت للعالمین تمام عالم کے لیے رحمت بنا کے بھیجا گیا ان کو۔ تو رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا اور نہ کتاب آئے گی۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، اس کا حفاظت کا ذمہ بھی لے لیا، یعنی قرآن میسنجر تو رحمت اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے اس دنیا سے، کیونکہ اگر ہم یہ کہیں دنیا میں موجود ہیں، زندہ ہیں، تو یہ قرآن کے خلاف بات ہے۔ قرآن کی کوئی آیت نہیں کہتی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے، نہیں، بلکہ وہ مقام محمود پر موجود ہے، جنت الفردوس، اور اس سے ہی بلند مقام محمود، جنت کا وہ مقام جو سب سے بلند مقام اللہ نے اپنے پیارے محبوب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص بنایا ہے اور خاص عطا فرمایا ہوں۔ تو آپ جو ہے وہ پہلے ہی چلے گئے، وفات کے بعد آپ مقام محمود میں چلے گئے، آپ کی روح مبارک مقام محمود میں چلی گئی، اور عام مومنین کی روح کہاں جاتی ہے علیین میں، اور گناہ گاروں کی روح کہاں جاتی ہے سجین میں، تو قرآن نے بیان کیا۔ رحمت للعالمین، جیسے کہ شہداء کی روحیں چلی گئیں جنت میں، عرش کے قندیلوں میں جھولا جھولتی ہیں اور سب چڑیوں کی شکل میں اللہ سے رزق پاتی ہیں، قرآن بیان کر رہا ہے اس کو۔ اسی طریقے سے انبیاء کا رتبہ شہداء سے بھی زیادہ ہوتا ہے، تو انبیاء کرام میں سب سے بلند مقام رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے عطا فرمایا، مقام محمود، جو قرآن نے بھی ذکر کیا، حدیث میں بھی اس کا ذکر ہے۔ آگے فرمایا کہ اس پر ایمان لائے اور اس سے پہلے کی کتابوں پر ایمان لاتے ہیں، وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں، پہلے ہی کتابوں پر ایمان ہے۔ کیا کوئی قرآن میں ایسی آیت ہے، یہ میرا سوال ہے آپ سے، تمام خاص و عام، کیا قرآن کی
سے پہلے کتابوں کا ذکر ہے؟ کیا قرآن کے بعد کی کسی کتاب کا ذکر اللہ نے کیا ہے کسی آیت میں؟ جواب کیا آئے گا؟ نہیں. پوری قرآن میں ڈھونڈ لیں، آپ کو کہیں کوئی آیت نہیں ملے گی جس میں ذکر ہو کہ میرے بعد کی کتابوں پر ایمان لانا. اب بعد کی کتابیں تو لوگوں نے لکھی ہیں، اللہ نے نہیں بھیجی. منزل اللہ کوئی کتاب نہیں ہے قرآن کے بعد. ہاں تشریح ہے، مفسر قرآن نے تفسیر کی ہے، وہ حدیث صحیحہ کی شکل میں موجود ہے اور قرآن کے مطابق ہے. قرآن کے اگینسٹ کوئی حدیث نہیں ہے جو صحیح ہو. صحیح حدیث قرآن کے اگینسٹ ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ دو دین نہیں ہے، دین تو ایک ہی ہے. اللہ کا دین قرآن میں موجود اور احادیث صحیحہ میں موجود. قرآن اور ڈیفینیشن آف قرآن، قرآن از دا فاؤنڈیشن آف اسلام اور حدیث از دا ڈیفینیشن آف قرآن. ہمارا یقین ہے اس پر الحمدللہ. اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کیا کس پر؟ رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور اس کی ڈیفینیشن بھی ڈیفائن بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. قرآن نے اس کو بیان کیا ہے. لا تحرک به لسانك لتعجل به ان علينا جمعه وقرآنه فاذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم ان علينا بیانہ. اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ جلدی مت کیجیے، ہم خود ہی آپ کے سینے میں اس کو محفوظ فرما دیں گے اور ہم آپ اس کی تفسیر بھی آپ سے کروائیں گے، اور جب یہ پڑھا جائے تو آپ اس کی پیروی کریں. انشاءاللہ یہ خود بخود آپ کے دل میں اتر جائے گا، کیونکہ ہم نے ذمہ لیا ہے. پھر آج الحمدللہ سب سے بڑا معجزہ قرآن کا یہ کہ بہت بے شمار حافظ قرآن موجود ہے دنیا میں. ایک غلطی کریں حرف کی، زبر زیر زبر کی، فوراً حافظ بتا دے گا کہ نہیں غلطی ہوئی. جیسے قرآن ہم سن کے تراویح میں تو سامنے پیچھے کھڑا فوراً بتا دے، غلطی ہو جاتی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ حفاظت فرماتے ہیں. اللہ نے انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. آگے فرمایا کہ یہ اس کے بعد کی کوئی کتاب پر ایمان کا کوئی تصور نہیں ہے. کتابیں لکھنا بھی غلط ہے. دین میں بے شمار کتابیں لکھ دی جاتی ہیں اور کہا جاتا ہے کہ ساری کتابیں پڑھو سوائے قرآن. قرآن کو پڑھنے کی دعوت تو کوئی دیتا نہیں ہے. یہ ہے کہ پڑھ لو مگر سمجھنا مت، سمجھنے کی کوشش مت کرنا. اس کو تدبر تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، مگر وہ اللہ کے خلاف بات کرتے ہیں. کوئی بھی ہو، چاہے عام ہو یا خواص ہو، کوئی بھی ہو، جو یہ کہے کہ قرآن کو سمجھنے کی کوشش نہ کرو، وہ اللہ کی آیت کا انکار کر رہا ہے، اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے. آگے فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون. اور یہی ہے ہدایت ہے تمہارے رب کی طرف سے، اور یہی فلاح، یہی لوگ ہیں جو ہدایت پر ہیں، یعنی جو ایمان لاتے ہیں اللہ پر، غیب پر. اور یہی لوگ اولئک ھم المفلحون، اور یہی لوگ اولئک ھم المفلحون، اور یہی لوگ کامیابی اور نجات پانے والے ہیں اور فلاح پانے والے ہیں. یہ 5 آیتیں ہیں جن میں اہل ایمان کا ذکر کیا گیا، اور اب 2 آیتیں ہیں جن میں کفار کا ذکر کیا گیا. ان الذين كفروا سواء عليهم انذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون. بے شک وہ لوگ جنہوں نے انکار کر دیا، برابر ہے آپ ان کو سمجھائیں، جنہوں نے کفر کیا کافر، وہ سواء علیہم، ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں ان کے لیے برابر ہے. کہ ان کے کیوں؟ اس لیے لا، وہ ایمان نہیں لائیں گے. لا یؤمنون ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم. اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر، ان کے کانوں پر ان کے مہر لگا دی ہے، اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے، ان کے لیے بڑا عذاب ہے. یہ کفار کی بات کی اللہ نے 2 آیتوں نہیں. اہل ایمان تو ہیں، اور جو کفار ہیں ان کی 2 آیتوں میں اللہ نے فیصلہ کر دیا کہ انہوں نے تو انکار ہی کرنا ہے، کچھ بھی کر لیں آپ، یہ ایمان لائیں گے ہی نہیں. کیوں؟ کہ ایمان تو اس سے عطا ہوگا جو ایمان چاہے گا، جو طلب کرے گا، جو کوشش کرے گا، جو ایمان سے محبت کرے گا، اللہ تعالیٰ اسے عطا فرمائیں گے. اور جو آدمی چاہے گا ہی نہیں، مثال کے طور پر ایک محفل بیٹھی ہوئی، ایک صاحب آئے کوئی چیز لے کر ان کو دینے کے لیے اور بانٹنا شروع کیا سیدھے ہاتھ سے، تو ملے گا کس کو؟ وہ جو چیز لایا ہے، کھجوری مثال، کھجور لے کر آ گیا، وہ بانٹ رہا ہے، تو کس کو دے گا؟ جو ہاتھ پھیلائے گا. جب وہ بانٹنے والا بانٹ رہا ہوگا تو جو ہاتھ پھیلائے گا اسی کو تو دے گا. جب وہ اس کے پاس پہنچے اور وہ ہاتھ ہی نہ پھیلائے، ہاتھ کو باندھ کے بیٹھ جائے، تو کیا وہ اس کو دے گا؟ وہ کہے گا بھائی تو لے ہی نہیں رہا، مجھے ضرورت ہی نہیں اس کو دینے کی. پھر وہ شکوہ کرے بھائی مجھے تو کھجور دی نہیں، آپ نے سب کو بانٹ دی. وہ کہے گا بھائی جب میں دے رہا تھا سب نے ہاتھ پھیلایا، آپ نے کیوں نہیں پھیلایا؟ اللہ تعالیٰ کا حق ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ہدایت کو طلب کیا جائے اور ہدایت کے لیے کوشش کی جائے اور ہدایت کے لیے مانگا جائے، گڑ گڑایا جائے اللہ کے آگے، تو ہدایت جب نصیب ہوتی ہے. ایسے نہیں کہ اللہ تعالیٰ بیٹھے بٹھائے آپ کو ہدایت دے دے گا. اللہ کو آپ کی پرواہ نہیں ہے، نہ ضرورت ہے آپ ہمیں اللہ کی ضرورت ہے، اور ہمیں آخرت کی جنت کی ضرورت ہے، ہمیں جہنم سے بچنے کی ضرورت ہے. تو ہمیں مانگنا ہے، طلب کرنا ہے، کوشش کرنی ہے، جدوجہد کرنی ہے. جب یہ ہدایت نصیب ہوتی ہے، اور اگر نہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جاؤ. تو یہ بات ہم نے ابھی 7 آیتوں
کی تلاوت کی اور اس کو سمجھنے کی کوشش کی، بات سمجھ میں آ بھی گئی کہ اہل ایمان کون ہے، جو اللہ پر ایمان لائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، اگرچہ ہم نے اللہ کو نہیں دیکھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہم نے نہیں دیکھا، ہم غیب پر ایمان لائے، بن دیکھے لائے۔ اللہ تعالیٰ نے صرف خواب میں فرمایا من خشی الرحمن بالغیب، جو بن دیکھے اللہ سے ڈرا، بالغیب وجاء بقلب منیب، اور سیدھے دل کے ساتھ اللہ کے پاس حاضر ہوا، اللہ کے سامنے رجوع کرنے والے دل کے ساتھ آئے۔ تو یہ ہے اصل کامیابی کہ ہم اللہ پر، اللہ کی کتاب کے ذریعے سے، رحمت العالمین کو ہم نے نہیں دیکھا لیکن ان کی کتاب جو میسنجر تھے چلے گئے، لیکن میسج تو دے گئے، قیامت تک کے لیے محفوظ ہے میسج، اور اس میسج پہ غور کریں گے تو ہمیں سب کچھ نظر آ جائے گا۔ ہمارا ایمان ان آیتوں پر لانا پڑے گا ہمیں، اگر ہم آیتوں پر ایمان لاتے ہیں تو ہمیں سب کچھ نظر آ جائے گا کہ ہم نے جو مثال کے طور پہ آیت کہہ رہی ہے جی بارش کا برساتے ہیں ہم، اللہ کہہ رہا ہے ہم بارش برساتے ہیں، تو ہم جب آیتوں سے ہٹتے ہیں اور پوری جہان میں غور و فکر کرتے ہیں ہمیں بارش نظر آتی ہے، تو پتہ چلتا ہے کہ بارش کون برسا رہا ہے۔ کوئی بھی دنیا میں ایسا دعوے دار نہیں ہے جو یہ کہتے کہ جی بارش میں برسا رہا ہوں، اللہ نہیں برسا، تو بس سمجھ آئے گی ارے کیسے برسا رہا ہے، تو روک کے دکھا دے بارش کو، کوئی روک نہیں سکتا، کوئی برسا نہیں سکتا۔ اسی طریقے سے سارے کام، سورج کو مشرق سے نکال کے مغرب میں غروب کرنا، اسی طریقے سے درخت کو پھاڑنا، ایک گٹھلی ہم نے پھینک دی، اس گٹھلی کو کون پھاڑتا ہے اور اس میں سے کون درخت بناتا ہے، یہ اللہ رب العالمین کرتا ہے۔ سو بات سمجھ میں آتی ہے کہ قرآن کی آیتوں میں غور و فکر کریں گے تو ہمیں سمجھ میں آ جائے گا کہ ہمیں کس نے پیدا کیا ہے اور کیوں پیدا کیا ہے، مقصد حیات کیا ہے، ہمارا مقصد حیات ہے لا الہ الا اللہ، اور طریقہ حیات کیا ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو الحمدللہ ہم نے 7 آیتوں کو سمجھنے کی کوشش کی، انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں انشاءاللہ تعالی ہم اگلا جو اس کا حصہ ہے یعنی منافقین کے بارے میں کافی آیتیں، 13 آیتیں، تو یہ 14 ٹوٹل 20 آیتیں ہو جائیں گی اس ایک روم کے اندر۔ انشاءاللہ سورہ بقرہ کو ہم اس طریقے سے سمجھنے کی کوشش کریں گے، اپنی بھی اصلاح کرنے کی کوشش کریں گے اور اپنے بھائیوں کی بھی، اور کوشش یہ کریں گے اس دعوت عام کو، جب بھی یہ ویڈیو آپ سے درخواست ہے کہ جب بھی یہ ویڈیو آپ تک پہنچے اور آپ کو دیکھنا نصیب ہو تو آپ اس میں ضرور، مجھے نہیں، رحمت اللہ موومنٹ رسول اللہ محمد رسول اللہ کی تحریک